بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریلیٹیولی ڈفرینٹ قسمیں کھائی گئی ہیں اور ڈفرینٹ طریقے کی طرف ہم جائیں گے. یہاں قرآن پاک میں دن کے لیے یا ڈے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں ان میں نہار ہے، یوم ہے، یوم اذن کا لفظ آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نہار یہاں دوسری ہی آیت میں آ جائے گا. پہلی آیت میں لیل آ رہا ہے. لیل اینڈ نہار ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں. پچھلی سورت کا نام سورت النہار نہیں تھا، مگر وہاں پر شمس یعنی سورج کی بات کی گئی تھی، اور سورج جو ہے اسی کے ہونے سے روشنی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم یا رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، جب وہ ڈھانک لیتی ہے. By the night when it covers, what does it cover? It covers daylight. It covers with darkness. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بھی اپوزٹس کی قسم کھا رہے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، by the day when it spreads its brightness، جب وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اس دن کی قسم. اور جو لوگ مترادفات میں انٹرسٹڈ ہے، انٹرسٹنگلی سن رائز سے سن سیٹ تک کا جو وقت ہے، یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ نہار ہے، اور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ لیل ہے. اور اس کے دونوں کے 12 سیکشنز بنائے گئے ہیں عربک میں، اور ان میں سے کئی قرآن میں بھی آتے ہیں. ان میں سے ایک مثلاً اشراق ہے، شروق ہے. آپ اسے اشراق چاشت کی نماز کے حوالے سے بھی کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں نا. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اچھا، نیچر کی بات کرتے کرتے، اور پچھلی سورہ میں بھی نیچر کی مثالیں تھی، اور پھر نیچر کی اب ایک بالکل ڈفرینٹ مثال کی طرف ہم آ گئے. By him who created the male and the female، ہے نا، ذکر انثى. پچھلی صورت میں آسمان اور زمین کی بات ہوئی تھی، اور رات اور دن اور شمس اور قمر، اور کچھ یہاں پر ہنٹ یہ مل رہی ہے کہ مرد اور عورت میں بھی رب تعالیٰ نے اسی طرح کا ڈفرنس رکھا ہوا ہے. ایک جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس کرنے کے لیے ہے، فرٹائل ہے ان ڈفرینٹ ویز، وہ ڈفرینٹ طرح کی نرچرنگ کرتی ہے، انسانوں کی نرچرنگ کرتی ہے. لیکن دوسرے جو ہے وہ پروٹیکشن کا کام کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں میل اور فیمیل کی قسم کھائی ہے. اینڈ دے آر اپوزٹس بٹ اگین دے آر کمپلیمنٹری، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کا مرد اور عورت ساتھ نبھاتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ان کو اسی طرح سے کریٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قسمیں کھا کر، جو کہ بہت اہم ہے، اور کیفیات بتا کر، اینڈ اف یو آسک می، دس از ون آف دی موسٹ ڈیپ ورسز. آیت نمبر 4 کی طرف چلیے، اور یہاں پر اپنے آپ کو اور مجھے دیکھیے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے گا اس آیت میں. ان سعیکم لشتیٰ، بے شک کوششیں تم سب کی البتہ مختلف ہیں. یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں surely the efforts of each one of you are directed towards different ends. سعی، سین عین یا، آپ لوگ جب عمرے یا حج کے لیے جاتے ہو تو آپ سعی کرتے ہو. What is سعی؟ It's slower than running, but it's faster than walking. So it's pacing kind of. ٹھیک ہے، یعنی بھاگنے سے تھوڑا سلو ہو جائے مگر چلنے سے تھوڑا تیز ہو جائے. سعی کوشش کے معنی میں آتی ہے. اور جب آپ دیکھو آپ کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے نا کوئی چیز کرنے کا، when you have a purpose, then your speed increases. تو سعی یہی چیز ہے کہ آپ کی سپیڈ انکریز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز جس کے لیے تم لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہو. نا تھنک اباؤٹ the 24 hours of your day.
آپ کن چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, کن چیزوں کے لیے ایکٹیولی اٹھتے ہو صبح, you literally get up to do those things. Okay, alhamdulillah, Fajr is one of them. We wake up for Fajr. But then اس کے بعد ہماری کوششیں کس چیز کے لیے ہوتی ہیں؟ کوششیں اس چیز کے لیے ہوتی ہیں کہ کیا چیز پروڈکٹیو ہے میرے لیے, کس چیز کے لیے کو میں اہمیت دیتی ہوں. And shatta sheen ta ta, when something breaks up, when something is diverse, جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا مختلف ہوتی ہے اتنا کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ٹکڑے ہو جاتی ہے, وہ شتا ہے. اس کا جوڑا یا اپوزٹ کیا ہے؟ حمزہ لام فا الف. ٹھیک ہے, جب کوئی چیز بالکل جڑ جاتی ہے, یکجان ہو جاتی ہے, سنکرونائز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھنے میں تو ایک جیسے انسان ہو, یعنی سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں, سب کے پاس ہاتھ پاؤں کان دیکھنے میں, پر تم میں سے ہر ایک کی کوشش الگ ہے, ہر ایک زندگی میں ڈفرنٹ چیزوں, اور یہ صرف دین کے اعتبار سے نہیں ہے, آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیے. اور ہمیشہ کلاس میں ایک بات کہتی ہوں, واو, اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ڈفرنٹ مورچے پہ بٹھایا ہوا ہے نا. ایچ ون آف us has been given a different job to do. So for some of us the trial is external, it can be financial, کوئی کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے, کوئی بچوں کی تربیت کی دوڑ میں لگا ہوا ہے, کسی کے لیے اسپاؤس ایک ٹرائل ہے, کسی کے لیے فیملی ایک ٹرائل ہے, کسی کے لیے خود اپنا نفس ہی سب سے بڑا ٹرائل ہے, باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے, میرا اپنا دل ہی نہیں مان رہا. سو ہم میں سے ہر ایک کی ٹرائل الگ ہے. کسی کی ٹرائل زندگی کی ایک سٹیج پہ آتی ہے. کچھ لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں بڑا آئیڈیلک چائلڈہڈ گزرا ہے, بڑا مزے کا چائلڈہڈ گزرا ہے, ہاں, اور کچھ کا آپ دیکھتے ہیں کہ چائلڈہڈ بڑا مشکل گزرا ہے, بٹ لیٹر سٹیج ان لائف ان کو بڑی آسانیاں ملی ہیں فائنینشلی اور ادروائز. کسی کو ہر چیز ٹھیک ملی ہے, پر پتہ نہیں کہاں سے ڈز کر کے کوئی چیز آتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوششیں ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, اب آپ سایو, اینڈ I'll take a minute on this آیا because this is very important. کوششیں یا سعی میری اور آپ کی کس چیز کے لیے ہے, یہ ہمیں غور طلب بات ہے اور سوچنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جتنی ہم کوشش کریں دنیا کے لیے, اس سے زیادہ ہم کوشش کریں آخرت کے لیے. اور اسی لیے رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو کم ہے نا, سعیکم, اس کی تفسیر کی گئی ہے that it can mean just Muslims, but it can mean humanity as a whole. پوری انسانیت سے خطاب ہو سکتا ہے, کیا جا رہا ہو کہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش الگ ہے, اور پھر کوشش کی درجات بھی الگ ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ہیں جو ہو سکتا ہے کہیں کہ الحمدللہ روزہ رکھ لیا یہی بہت ہے. کچھ کی کوشش اس سے اوپر جائے گی, وہ 8 تراوی والی کوشش ہے, اور وہ بڑی خوبصورت 8 تراوی ہو سکتا ہے وہ. کچھ کی 20 تراوی پہ جائے گی, کچھ کہے گے تہجد پہ جاگ کے رہنا. یہ میں صرف ایک بریف اگزامپل دے رہی. کچھ زکوٰۃ تک رہیں گے, کچھ اس سے بھی نیچے ہوں گے, کچھ اس سے اوپر ہوں گے. یہ جو درجات رکھے گئے ہیں. پھر کوششوں میں دیکھیے 24 hours میں سے how much of it goes towards say socialization, how much of it goes کہ مجھے گھر کی ہر نقص کو درست کرنا ہے, how much of it goes towards کہ میں physically کیسی لگ رہی ہوں, how much of the time goes towards کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, how much of it goes towards میں اللہ کی رضا کے کام سیکھنے سکھانے کے لیے کتنی محنت کر رہی ہوں, یا کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, میری کوشش کی اسٹرینتھ کیا ہے. اس رمضان اس آیت کی روشنی میں یہ دعا ضرور مانگیے, میں مانگوں اور آپ مانگیں, that یا اللہ پلیز میک مائی ایفرٹس اکارڈنگ ٹو what pleases you. میری کوششیں اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے.
کیونکہ زندگیاں کئی دفعہ گزر جاتی ہیں نا. And when the Quran comes in your life, some of you, I know some of my daughter's beautiful friends are with us today. And sometimes some people realize this in their youth. اور کئیوں کو ہو سکتا ہے 50-60 سال بعد جا کے, اور اگر تب بھی پتہ چلے, سبحان اللہ, 40 سال پہ جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے اچھا مجھے یہ بھی کرنا تھا. And where have I spent my time? تو اوپر سے دیکھیے, کبھی آپ نے دیکھا نیو یارک کے بہت ایسے ڈرون شاٹس آتے ہیں جس میں لوگ بس ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے, ہر ایک اپنی اپنی ٹریڈ مل پہ چل رہا ہے, اور رب تعالیٰ کہتے ہوں گے یہ اس طرف چل رہا ہے, یہ اس طرف چل رہا ہے. میری کوششیں کیا ہیں؟ میں زندگی کن کوششوں میں بھاگتے ہوئے گزار رہی ہوں؟ میں کس ٹریڈ مل پہ ہوں؟ ان سعیکم لشتیٰ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب again two kinds of people, and if you today's theme is about opposites. تو جس نے دیا, من آتا, آتا کا لفظ آتا ہے when you give as a reaction of something good. Doesn't mean you're returning something, آپ کوئی چیز واپس نہیں دے رہے ہیں, پر آپ کسی کو خوش ہو کے کوئی چیز دے رہے ہیں. وَاتَّقَى, اور اس نے تقوی اختیار کیا, اس نے اللہ کا احساس کیا, وہ کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, تو وہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ سوچ کے کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک اچھے شخص کی مثال دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی آپ کو ایٹریبیوٹس یا کوالٹیز کیا نظر آ رہی؟ اچھا, the previous surah was all about the internal. یہاں پر اب ایکشنز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دینا ہے اللہ کے راستے میں, چیریٹی, اللہ سے ڈرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور وہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے, کنفرم کرتا ہے, وہ شہادت دیتا ہے حق بات کی, صحیح بات کی. ٹیسٹیفائز ٹو گڈنس بائی دیئر ایکشن, بائی دیئر ورڈز. یہ ایک شخص ہے, ٹھیک ہے. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور اس کو کنیکٹ کیجئے, میں نے کہا تھا نا دونوں صورتوں کا جوڑا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی کرنا. We shall facilitate for him the easy way. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے شخص کے لیے ہم نیکیاں کرنا آسان کر دیں گے. آپ دیکھ رہے ہو نیکی کس طرح سے ہے, ایک چین ہے. ایک آپ قدم اٹھاتے ہیں اللہ کے راستے میں, اللہ کوئی اور راستہ بناتا ہے, پھر وہ کوئی اور راستہ بناتا ہے نیکی کا, پھر اور یہ نہیں کہ بیچ میں آزمائشیں نہیں آ رہی ہوتی, بٹ one good thing is leading to another. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں I'll make it easy for this person. تو یعنی اگر دنیا میں مشکلات آئیں گی بھی تو اس بندے کے لیے ایزی رہے گا. سمجھے, مثلاً آپ دیکھتے ہو کئی دفعہ کئی لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, پڑھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اور کوئی ہے جو فکس اگر اس پہ ہو جاتا ہے نا, اس کے دماغ میں چیز آ گئی کہ اسے کرنی ہی کرنی ہے, it becomes so easy, it becomes second nature. یہ معاملہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہر نیکی کے ساتھ ہے. آپ کو ہو سکتا ہے اس وقت کچھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا, to act upon certain rules Allah subhanahu wa ta'ala wants you to act upon, they are seeming very difficult right now. Once you start doing them after the initial teething pains, it becomes easy. It's like your muscle starts listening to you. جب آپ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں تو کئی بڑی مشکل ایکسرسائز بہت آسان ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے, اور رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے. دوسرا کون سا شخص ہے, وہ اما من بخل واستغنى, اور اس کے بارے میں جو کہ نمبر 1 وہ مائزرلی ہے, سٹنجی ہے, اس کا دل چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, بخیل ہے. اور نہ صرف کہ بخیل ہے, واستغنى, اس کے اندر غنا بڑی, اور یہ اچھی والی غنا نہیں ہے. غنا means when you feel you're independent. So this person doesn't need Allah's help. Na'udhu billah. How are these two qualities related? دل چھوٹا ہونا,
یہ مال خرچنے میں بھی ہے نا، بیکاز پیچھے آیا ہے کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے راستے میں خرچتا ہے ایوری تھنگ دیٹ پلیزز اللہ. ایک ہے جو خرچنے میں ڈرتا ہے، اس کا دل کہتا ہے نہیں 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 نہیں، میں نہیں زیادہ خرچ سکتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. بٹ بخیلی جو ہے، ویری بریفلی ہیئر جسٹ ٹچنگ اپون اٹ، دل کا چھوٹا ہونا صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتا جی. کسی کی تعریف کرتے ہوئے بھی ہم گھبرا رہے ہیں، یا کسی کو کریڈٹ دیتے ہوئے بھی ہم گھبرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورک پلیس میں کئی دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اور جو ہے وہ بائی پاس کر جائے گا، وہ کہے گا نہیں اس کا کریڈٹ میں لے جاؤں. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے گھر میں پکایا ہے آپ کی جو ہاؤس ہیلپ ہے انہوں نے، لیکن بندہ کہتا ہے اچھا دعوت میں کریڈٹ لے جاؤں. دس از بخل. کسی کو معاف نہ کر پانا جبکہ وہ معافی مانگ رہا ہے، یہ بخل ہے. کسی کو مال نہ دے پانا جبکہ اس کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ بخل ہے. کسی کو کھلے دل سے ایکسپٹ نہ کرنا، یہ بخل ہے. اور بخیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور پھر یہ آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیے، انڈیپینڈنٹ وہ اپنے آپ کو سمجھ ہے، یعنی اسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. اچھا، غنا کی دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، بائی دی وے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاکیزگی کا اور غنا کا. اور غنا از انڈیپینڈنس. بٹ مومن کا غنا کیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ ریلائے نہیں کر رہا ہوتا، حتیٰ کہ اپنے آپ پہ بھی نہیں. جو نہیں ماننے والا ہے اس کا کیا ہے، وہ کہتا ہے I have enough money, this will see me through. میرے سوشل کانٹیکٹس بہت ہیں، this will see me through. And guess what? It doesn't. It doesn't always. زندگی میں کوئی واقعات ایسے آ جاتے ہیں، کوئی پیارے بچھڑ جاتے ہیں، زندگی بالکل چینج ہو کے رہ جاتی ہے. اور اس وقت آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ جن انسانوں یا چیزوں پر یا مٹیریل چیزوں پہ آپ ریلائے کر رہے تھے، کچھ رہا نہیں باقی. اس شخص کا ریلائنس اللہ پر نہیں ہے. وَقَدَّبَ بِالْحُسْنَى، پیچھے کیا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى in آیا نمبر 6 and آیا نمبر 9 is وَقَدَّبَ بِالْحُسْنَى. rejects the goodness. یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ریجیکٹ کرتا ہے. It doesn't suit this person, therefore he doesn't want to. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، this is very scary. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ makes easy for him the hard way. جو غلط راستہ ہے وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جو لوگ قرآن سے ماشاءاللہ گزرے ہوئے ہیں انہیں الفاظ یاد ہوں گے. پھر کیا ہوتا ہے، ضیقاً حرجا، پھر معیشتاً ضنکا. یہ پھر نیکسٹ لیولز ہیں نا، نعوذ باللہ. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. What benefit will he get from his wealth if he himself is doomed? تردّ، رد، پوری طرح جب تباہ ہو جائے گا تو اس کو یہ مال کیا کام آئے گا. Food for thought, something to check ourselves. Yes, money is important, but money is not your savior. مٹیریل چیزیں، ریٹیل تھراپی ایک حد تک مدد کر سکتی ہے، لانگ رن میں مدد نہیں کر سکتی ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کام آئے گا اسے اس کا مال جب وہ خود ہی تباہ ہو چکا ہوگا. نا پکچر اے کیریکٹر، ٹھیک ہے، بہت پیسہ ساری زندگی کمایا ہے، جمع کیا ہے، obsession ہے دنیا، گھر، پرفیکشن، گھر کا ایک ایک کونا خوبصورت ہو، ہر چیز بہت اچھی بات ہے، گریٹ. بٹ از دیٹ آل؟ اینڈ اتنا زیادہ ہو کہ وہ آخرت کے لیے اسے کام کرنے سے روک رہا ہے. اس کی نمازوں میں مسئلہ ہے، وہ اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کر پا رہا، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، وہ اتنا زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے کہ وہ بلونگ کرے لوگوں میں سوشلی، کہ وہ اللہ کے کچھ احکام پہ عمل کر ہی نہیں پا رہا.
وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا اس چیز کے بارے میں، بیکاز وہ بلونگ کرنا چاہتا ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت دینا کہ دونوں میں سے کس راستے پہ تم جاؤ گے. انا علینا للہدا، بے شک ہماری ذمہ داری ہے یا ہم پر ہے ہدایت دینا. surely it is for us to give guidance. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the one who gives guidance. انسان صرف ریمائنڈرز دے سکتا ہے ایک دوسرے کو، اس کے بعد گائیڈنس دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, and surely to us belong the end and the beginning. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اینڈ یعنی آخرت، ہیئر آفٹر، وہ بھی اللہ کے ذمے ہے. والأولا، اولا قریب کی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی دنیا کے لیے. دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے ذمے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے جو کریں گے. رب تعالیٰ کے حوالے ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا انا علینا للہدا، اسمال پریکٹیکل ٹپ، جب بھی زندگی میں ہم ڈیسیشنز لیں استخارے کو پکا پکڑ لیں. بہت زیادہ ہم ویٹ کرتے ہیں کوئی بہت ہی میسو چیز ہوگی تو ہم استخارہ کریں گے. نہیں نہیں نہیں، ہر ٹریول سے پہلے، ہر ٹرپ سے پہلے، ہر جاب کی آپشن سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، کیونکہ اللہ ہی ہدایت دینے والا. یہ آیت بتا رہی ہے کیا چیز مجھے سوٹ کرے گی لانگ رن میں، کیا چیز مجھے فائدہ دے گی لانگ رن میں. ہدایت کو پکڑ لیں اور اس کے لیے استخارہ. سیکنڈلی ہدایت کے جو سورسز ہیں انہیں پکڑ لیں، چاہے وہ قرآن ہو، قرآن کی طرف لے جانے والی کمپنی ہو، قرآن کی طرف لے جانے والے لوگ ہوں، انہیں تھام لینا چاہیے. یہ ہمارا ان پٹ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے. اور ہم سورہ فاتحہ میں تو ہدایت کی دعا مانگتے ہی ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر میں ڈراتا ہوں تم سب کو آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے. Therefore I warn you of the blazing fire. تَلَظَّىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ سے بچائے. وی آر لیونگ ان ٹائمز جب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اچھا اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، مگر قرآن کی کتنی صورتیں ہمیں آگ سے بچنے کے لیے دعا کرنا سکھا رہی ہوتی ہیں. اور رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں آگ سے. لا يصلها الا الاشقى in which none shall burn except the wretched. So actions have reactions and what we do has consequences. ہم دنیا میں جو کرتے ہیں آخرت میں اسی کا انجام ہمیں سامنے نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کو جو تاپے گا وہ وہی ہوگا جو بہت بد نصیب ہوگا. اپنے آپ کو اس وقت ہے بچا لو. جو کہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، بٹ جب ہم زندہ ہیں ہمیں اللہ نے وقت دیا تو اپنے آپ کو آگ سے بچانا اور دعا کرنا. پھر اس شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے الذی کذب وتولی، یہ وہ شخص ہے جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا. کس چیز سے اس نے منہ موڑا؟ اوکے، واٹ از دس سورہ ٹاکنگ اباؤٹ؟ کس چیز سے منہ موڑا؟ سوچیں، یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس سے ملتی جلتی چیز آپ کو پیچھے بھی نظر آئی تھی سورت الشمس میں. انہوں نے بھی جھٹلایا تھا نا، کذبت ثمود بطغواہا. جب ان کے پاس صالح علیہ السلام آتے ہیں تو انہوں نے جھٹلایا. کس چیز کو جھٹلایا؟ اللہ کے معجزے کو جو کہ ایک اونٹنی تھی. It was the she camel which was the miracle. What is the miracle being talked about over here which they deny? It's the Quran. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and this is so heartening، اس سے اتنی انسان کی امید بنتی ہے. اور ان قریب ہم ہٹا لیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے جو تقوی اختیار کرے گا. آگ قریب بھی نہیں جائے گی اس کے جس نے تقوی اختیار کیا. پر تقوی کے لیے پھر یاد دلاؤں، صرف دل میں خوف کافی نہیں ہے کہ اللہ میں آپ کی ناراضگی سے بڑا ڈرتی ہوں، میں آگ سے بڑا ڈرتی ہوں. ٹھیک، ویری گڈ، ہم ڈرتے ہیں بٹ unless we do something about it وہ تقوی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکی،
the one who spends in charity for tazkiyah. یہ شخص ہے جو مال خرچتا ہے اللہ کے راستے میں. کیوں خرچتا ہے؟ وہ اپنی انر پیوریفیکیشن کے لیے خرچ رہا ہے. اسے پتہ ہے اس کے اندر گناہ ہے. ہمیشہ صدقہ اس لیے نہیں ہوتا کہ برا خواب دیکھ لیا, کوئی نئی چیز سٹارٹ ہو رہی ہے, کوئی شادی ہونے والی ہے فیملی میں, کوئی اچھی چیز ہونے والی ہے, ہم سفر پہ جانے سے پہلے, یہ سب بھی کرنا چاہیے and that is extremely important. But then what about the صدقہ that is purely for your purification? تو میں نے اٹھا کے وہ چیز دی جو مجھے سخت پسند ہے, یا میں نے اٹھا کے مال وہ دیا جو میرا دینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, یا اس وقت حالات بہت اچھے ہیں مگر پھر بھی میں نے صدقہ دیا ہے نا. کس ریزن سے؟ کیونکہ اندر سے مال کی محبت کم ہوتی ہے. This is one of the diseases of the heart, being so attached to money and everything money can buy and material things. Sometimes it's not just money or retail therapy. As women, a big trial for all of us is گھر کی محبت. ہو سکتا ہے کپڑے بہت سمپل پہنتے ہوں, شاپنگ کم کرتے ہوں, گھر 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 گھر. اینڈ دیٹس گریٹ, گھر ہمارا بیس ہے, بٹ ایک حد کے اندر ہے نا. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ جو خرچ رہا ہے نا, بیوٹیفل چیز کیا ہے؟ not seeking any favor from anyone for which a reward is expected in return. کسی کے اوپر اس لیے, جو اس کے قریب ہے اس لیے نہیں خرچ رہا کہ اسے ریٹرن میں کوئی جزا ملے, تعریف ملے, آگے سے کوئی تحفہ دے. وہ جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ لفافوں کو لکھ لو اور کس نے کتنا دیا ہے اور پھر ہمیں بھی اتنا ہی دینا ہے, وہ ساری چیز تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے. لیکن اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے ریٹرن ملے. آپ نے سنی ہوں گی باتیں, مثلا اتنا خرچ تو اللہ کے راستے میں, تو پھر دیکھنا ایسی اتنے تک کی جاب مل جائے گی. دنیاوی ریزنز کے لیے نہیں بندہ صرف خرچ رہا ہوتا, اس لیے خرچ رہا ہوتا ہے بیکاز اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اینڈ دیٹس بیکاز اٹ پلیزز اللہ سبحانہ و تعالی. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. سبحان اللہ, اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. مگر کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے وجہ ربہ. وجہ مینس فیس, ٹھیک ہے, چہرہ. اسی سے لفظ توجہ ہے اردو میں. وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے, وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالی, رب جو اتنا اعلیٰ ہے, وہ میری طرف دیکھ تو لے, وہ سن تو لے. اور اس لیے وہ خرچتا ہے. اور اسی لیے پھر وہ والی بات یاد رکھے, بندہ کچھ تو ایسا خرچے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے, ہے نا. بتانے سے کیا ہوگا؟ ہاں چلے, آپ نے اپنے بچوں کو یا فیملی کو یا گھر میں یا سبلنگز کو آپ نے بتایا بیکاز یو وانٹ them ٹو گیٹ موٹیویٹیڈ. آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچیں, یو وانٹ ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ, تو اس لیے آپ نے زکوٰۃ کا بتا دیا. پر کوئی تو یار ہم ایسی چیز خرچیں جس کا ہر ایک کو ہم نہ بتا رہے ہوں. کچھ تو ایسا ہو جس کا کسی کو پتا نہ ہو آپ کے اور اللہ کے علاوہ, اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, یہ نچوڑ ہے اس صورت کے اینڈ میں جو آیا نا, وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب راضی ہو جائیں گے, یا یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے. وہ جو شعر آتا ہے نا, خدا بندے سے خود تجھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب ہم اپنی مرضی پوری کی پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی پرواہ کرنے لگتا ہے کہ بندہ راضی ہے یا نہیں ہے. اور جب ہم صرف اپنی رضا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم صرف اپنی رضا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.